قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا کہ شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است و حسین. پھر کہنا پڑے گا حسین. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے. مجھ کو پکڑیں جو فرشتے، مجھ کو پکڑیں جو فرشتے قیامت میں، بتا تو نے دنیا میں عمل نیک کیا 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 ہے. میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، ورنہ اس درد بھرے دل کا ٹھکانہ کیا ہے. میں سیاکار جو چلاؤں تو غلغلہ سن کر، میں سیاکار جو چلاؤں تو غلغلہ سن کر، لوگ آ جائیں دیکھیں یہ تماشا کیا ہے. جم گٹھا دیکھ کے مخلوق کا آ جائیں حضور، جم گٹھا دیکھ کے مخلوق کا آ جائیں حضور. آ کے فرمائیں فرشتوں یہ جھگڑا کیا ہے. یوں عرض کریں فرشتے گناہگار ہے ایک، یوں عرض کریں فرشتے گناہگار ہے ایک. ہم تو اب بھی اسے کہتے ہیں کہ تیرا منشا کیا ہے. سرکار دو عالم کو میں جب دیکھوں تو پکاروں واللہ، اے فرشتوں ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے. ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے. اور سن کے فرمائے محمد میرے دیوانے کو، سن کے فرمائے محمد میرے دیوانے کو، چھوڑ دو چھوڑ دو اب اس پہ تقاضا کیا ہے. اعظم سرکار دو عالم کی محبت کا اثر تو دیکھو، اعظم سرکار دو عالم کی محبت کا اثر تو دیکھو. جس دل میں یہ محبت ہو تو اس دل کو پھر کھٹکا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے تو آقا کیا ہے. اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق حباب مکرم تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مالک اوقات امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید الانس والجاں، مائے خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوران، سرخیل زور جمالہ، جلوہ صبح ازل
صفت لم یزل باعث تکوین عالم فخر بنی آدم و بنی عالم نیر بطحا رازدار ما اوخا صاحب علم نشرح صاحب کعبہ و قوسین فخر کونین نانہ حسنین معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سبقت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بے حد بہت زیادہ شکر ہے کہ مالک کون و مکان نے گناہ گاروں کو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک جیسے عظیم الشان دن کی روشنی اور سعادتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ کریم جو آیہ کریمہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا رب العالمین گناہ گار کی زبان پر کلمۃ الحق جاری ساری فرمائے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی یا اللہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ یاد رکھیں انسان کی زندگی کے کچھ ادوار ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں، اور ان سارے طریقوں سے بڑھ کر جو طریقہ ہدایت کا رستہ ہے، اس پہ جب بندہ خدا بندہ مومن عمل کرتا ہے تو وہ دو بڑے انعام حاصل کرتا ہے۔ کون سے؟ ایک اللہ کی عطا پہ راضی ہوتا ہے، دوسرا مصطفیٰ کی نگاہ پہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک وہ خدا کی خدائی پہ راضی ہوتا ہے اور دوسرا مصطفیٰ کی مصطفائی یعنی رسالت پہ وہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ ایسے شخص کو اپنی بارگاہ سے کبھی دھتکارتا نہیں ہے، اپنی بارگاہ کا صدقہ اسے دنیا میں رہے پھر بھی عزتیں دیتا ہے، مرتے وقت بھی اس کا حشر سونا کرتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اپنے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے اسے کھڑا ہونا نصیب فرمائے گا۔ تو بہرحال جو میں نے آیات مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، سنیں اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے کتاب والو، قد جاءکم، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، یہ ہمارا رسول، یہ ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما، کہ تم پر ظاہر کرے، مما، اس میں سے، کثیراً، بہت سی چیزوں کو، کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتابوں میں سے چھپاتے تھے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں یہ میرا رسول، قد، البتہ تحقیق، جاءکم، آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورم، ایک نور، و کتاب، ایک کتاب، مبین، کھلی واضح طور پر تمہارے پاس آئی ہیں۔ اب یہ سورہ مائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 15 ہے۔
اللہ کریم اس آئے پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہودیوں کو اور نصارہ کو۔ انہیں اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، کیونکہ یہودی بھی کتاب کو ماننے والے ہیں، تورات، نصارہ انجیل کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہم نے آپ کے پاس اپنا رسول بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ واضح کرے ان چیزوں کو جو تم اپنی کتابوں سے چھپاتے تھے۔ کیا چیزیں؟ کہ میرے رسول کی جو شان تھی وہ تم چھپاتے تھے، آیات رجم وہ آپ نے چھپائی ہیں۔ تو پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ، البتہ تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح طور پر ایک کتاب۔ ترجمہ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہے، اب اس کی تشریح آپ سماعت فرمائیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس جو پیرا ہے، جملہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارے پاس آیا ایک نور اور ایک کتاب۔ اب ذرا مہربانی کریں، دلچسپی کے ساتھ غور سے سنیں تاکہ کسی میدان میں بھی آپ کو علم ہے، کام آئے گا، اور وہ بھی قرآن نبی کا فرمان، تو یہ تو خوش نصیبی بات ہے ہماری۔ تو بہرحال قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں علماء کرام کے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نور سے مراد تیرے میرے کریم نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، یعنی ذات محمدی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن۔ فرمایا اس سے مراد اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور قرآن ہے۔ نور سے مراد امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وقیل الاسلام۔ فرمایا اس نور سے مراد اللہ کے محبوب نبی مکرم تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے اس سے مراد اسلام ہے۔ نمبر 4، علامہ خازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ کس سے مراد؟ نور سے۔ انما بے شک سماہ اللہ نورن، اللہ نے اپنے محبوب کا نام نور رکھا، لأنہ، کیونکہ اس وجہ سے یہتدا بہی کما یہتدا بالنور فی الظلم، یہ محبوب گمراہی کو دور کرے گا اپنے نور سے، جس طرح روشنی چراغ جب اندھیرے میں جائے تو اندھیرے کو دور کر دیتی ہے، روشنی اندھیرے کو دور کر دیتی ہے،
فرمایا اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد نور اس لیے رکھا تاکہ یہ جہالت کو دور کر دے اور علم کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند فرما دے، اس لیے فرمایا نور۔ کیا فرمایا؟ نور فرمایا۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر اس لیے فرمایا نور و کتاب مبین، تمہارے لیے نور اور کتاب مبین کو ہم نے بھیجا ہے۔ تو توجہ فرمائیں، اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخص ہیں جنہیں زندگی میں جاگتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 75 سے زائد مرتبہ اللہ کے محبوب نے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ النَّبِيُّ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما اس سے مراد اللہ کے محبوب کی ذات پاک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اور علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ساتواں قول نقل کرتے ہیں وَسُمِّيَ نُورًا لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ وَيَهْدِيهَا لِلرِّشَادِ لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍ وَمَانِيٍّ۔ فرمایا حضور علیہ السلام کا نام نور اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ آنکھوں کی روشنی ہے، دلوں کا چین ہے، مومنوں کا ایمان ہے، ایمان والوں کا محبت کا مرکز ہے، اور لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍ وَمَانِيٍّ۔ فرمایا اس لیے کہ یہ سارے کا سارا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یعنی آپ کی ذات پاک ہے۔ تو اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، تو میں بات کر رہا تھا کہ نور حسی سی جو میں نے آپ کا آپ کے سامنے یہ 7 اقوال رکھے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور قول دوست خود سماعت فرما لیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد کیا ہے۔ امام علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ البغدادی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں وَهُوَ نور الانوار و نبی المختار۔ فرمایا اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ کس کی ذات پاک ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے آپ کو نور کہلایا۔ روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاد ہیں حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قال عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بیان کرتے ہیں کہ سألت، میں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر خلق اللہ۔ فرمایا جابر تو نے سوال کیا کیا؟ جابر فرماتے ہیں میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا جابر خلق قبل اشیاء من نبی کا نورا، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔
قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آیا ایک نور، تو جمہور مفسرین نے یہ کہا اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس پہ مور ثبت خود رسول اللہ نے لگا دی کہ سب سے پہلے اللہ نے جو جس چیز کو بنایا ہے اس کو حضور نے فرمایا جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ اب ذہن حاضر رکھیں، میں نے تقریباً آپ کو 9 حوالے دیے، 9 مفسر جن میں امام جناب والا سیوطی ہیں، امام مقاتل ہیں، امام عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، امام سیوطی ہیں، امام فخر الدین رازی ہیں، جمیع علماء کے اقوال آپ اب آپ کے سامنے اس آیہ پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 15 پارہ نمبر 6 کی روشنی میں واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد جو نور ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات پاک ہے، رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ اب اگلا جملہ سماعت فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خود ذات پاک ہے۔ اگلی حدیث پاک ایک پورا باب میں آپ کو بتاتا ہوں حوالے کے طور پر کہ اس حضور کے نور ہونے میں دنیا پر مختلف کلر کے، مختلف ذہن کے، مختلف جسم اور جسامت کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو حضور کی بات آئے تو سر کو گرا لیتے ہیں، بس ہمارے نبی کی بات ہے یار، تو اس میں کیا شک و شبہ ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی بھی ذات کا بھی ذکر کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضور کی شان کیوں بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ رب خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جو رب بیان کرے اپنے محبوب سے اور محبوب رب سے سنے، سن کر آگے امت تک پہنچا دے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بلکہ خود حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے، مصطفیٰ نے کہا کہ میرے محبوب لولا کلمہ خلقت الدنیا، میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ جب اتنی بڑی شناخت، پہچان، ذات اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اور پھر خوش نصیبی اور بد نصیبی ان لوگوں کی ہے کہ جو حضور کو بن دیکھے مان رہے ہیں، بد نصیبی ان کی ہے کہ جو حضور کی ذات پر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حاجی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے نشر التین، کیا نام ہے اس کا؟ نشر التین۔ اس میں آپ نے ایک بہت لمبا موضوع باندھا نور محمدی کے بیان میں، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں۔ اس میں بھی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر والی پڑھی نا، پہلے نمبر پہ آپ نے لکھی ہے کہ حضرت جابر نے عرض حضور سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ تو وہ لکھتے ہیں رسول نے فرمایا جابر جب کچھ نہ تھا، اے میرے جابر سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول سے جب یہ سوال کیا تو میرے رسول نے جواب دیا یا جابرو خلق قبل الاشیاء،
ہر ایک شے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات میں اگر نورانی مخلوقات فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس سے بھی افضل والا اگر نورانی چیز کو دنیا میں جلوہ گر کیا ہے تو زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، صدیق اکبر کی صداقت کا تاجدار ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا علمبردار ہے، عثمان غنی کی حیا کا پرچار کرنے والا اور حیدر کرار کو اپنی نگاہ نبوت کے فیضان سے لبریز کرنے والا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارہ تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھی، نہ مکان تھا، نہ آدم تھا، نہ حوا تھی، نہ جنات تھے، کوئی بھی مخلوقات نہیں تھی، نہ دریا، نہ شجر، نہ حجر، نہ پتھر، نہ جناب والا دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلے میرے سرکار فرماتے ہیں جابر اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کتاب واضح طور پر تمہیں دی گئی مبین، اس سے مراد فرمایا نور سے مراد رسول اللہ کی ذات، کتاب سے مراد کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر یہ بیان دے دیا کہ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک نور، دوسرا کتاب۔ لیکن سماعت فرما لیں، ہمارا عقیدہ اہل سنت جو ہے، ہم رسول اللہ علیہ السلام کو نور مانتے ہیں۔ بولو کیا مانتے ہیں؟ لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ آپ کو تفصیل بھی ہونی چاہیے کہ بھائی اگر ہم نور مانتے ہیں حضور کو تو کس طرح مانتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نور حسی۔ نور حسی کے حوالے سے میں آپ کے ذوق میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اس سے قبل کہ جو نور کے حوالے سے علامہ امام ابو عبد الرحمن الثقلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الدلالات میں جو نقل کی ہے عبارت، وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو اس کو اس امت سے زیادہ محبوب ہو، یعنی حضور کو جو امت عطا کی ساری امتوں سے زیادہ عزیز ہے، اور نہ ہی اس امت کے نبی سے زیادہ کوئی عزت والا پیدا کیا۔ ان کے بعد نبیوں کا مرتبہ، پھر صدیقین کا، پھر اولیاء کرام کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرما دیا تھا۔ 2000 سال پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ابو البشر جناب آدم علیہ السلام، تمام انسانوں کے باپ، اول جو شخص ہے آدم علیہ السلام ہے، تو حضور آدم علیہ السلام سے پہلے کیسے ہو چکے؟ بخاری، مسلم اور جمیع حدیث پاک کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا الذی کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الذی کان نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بخاری مسلم کے۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی وہ بنائے جا رہے تھے۔ اور دوسری بات میں فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جس وقت
اللہ کے نبی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مراحل کو حاصل کر رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، لیکن جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر، نورانی طور پر حضور موجود تھے۔ اس پہ دلیل میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی کہ حضور نے کہا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جب اللہ نے مجھے محمد کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو روایت سنیں، اگلی مکمل اسی کو میں کرتا ہوں۔ تو فرمایا پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر وہ نور عرش کے ستونوں کے سامنے، ستون تھموں کو کہتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتا رہا، اس کی پاکی بیان کرتا رہا، وہ محمد کا نور بیان کرتا رہا۔ پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر اگلی بات، اور آدم علیہ السلام کے نور سے باقی انبیاء کرام کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہاں علامہ سکلی کی عبارت ختم ہوئی، آگے یہ فرماتے ہیں کہ فقی خطیب ابو ربیع نے اپنی کتاب الشفاء الصدور میں چند عظیم باتیں لکھی، ان میں یہ روایت بھی ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جناب والا، جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا جبریل کو کہ جبریل جا زمین کے قلب یعنی دل سے پاکیزہ مٹی لے کر آ کہ میں اپنے محمد کو تیار کرنے والا ہوں۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام اور جنت کے فرشتے، رفیق الاعلیٰ کے فرشتے، یہ ساری زمین میں گھومے، انہوں نے چکر لگائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پہ اب ہے نا قبر مبارک، اس جگہ سے مٹی اٹھائی نورانی شکل میں چمکتی ہوئی، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائی گئی۔ پھر جناب والا اس مٹی نے تسبیح کے ہی فرشتے اس مٹی کے ساتھ عرش، کرسی، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں، سمندروں کے گرد طواف کیا، اور فرشتوں نے اور تمام مخلوقات نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فضیلت کو پھر پہچان لیا کہ یہ جو مٹی چمک رہی ہے، اس چمک کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت میں فرمایا اللہ نے مجھ محمد کے نور کو رکھ دیا، میرے روح کو، میرے جناب والا نور کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا، مادہ خلقیت کی مٹی میں رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پشت میں پرندوں کی آواز سنی، اپنی پشت یعنی کمر میں پرندوں کی آواز سنی تو رب سے فرمایا رب العالمین عجیب آواز ہے، فرمایا تجھے خبر نہیں تیری پشت میں میں نے محمد کے نور کو رکھ دیا ہے، محمد کے نور کو رکھ دیا ہے۔ اور حضرت آدم نے کہا میرے رب العالمین کہ یہ محمد علیہ السلام کے نور کی تسبیح ہے، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کی تمہاری پشت سے نکالے گا اور تم میرے عہد اور میثاق پہ رہنا۔ کیا مطلب؟ رب نے فرمایا آدم تم نے مجھ سے عہد لینا ہے، ہمیشہ اس نور کو پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل کرنا ہے، کیونکہ یہ سونے محمد کا نور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے وعدہ لیا۔ اب کیا ہوا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں چمکتا تھا اور فرشتے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر صف باندھے ہوئے حضور علیہ السلام کے نور کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے سبحان اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے، اس نور کے 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ، اس نور سے جو ایک حصہ تھا اس حصے سے اللہ نے عرش کو بنایا ہے، اللہ نے بولو عرش کو بنایا ہے، اور دوسرا اللہ نے دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو بنایا ہے، تیسرے نور کے حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا ہے، اور چوتھے حصے سے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے بنایا ہے۔ 4 طرح کے حصے اللہ نے اس نور کے کیے۔ تو اب پتہ کیا چلا؟
عرش بنا تو حضور کے نور سے، لوح بنا تو حضور کے نور سے، قلم بننا تو حضور کے نور سے، سجدے کی طاقت ہوئی تو حضور کے نور سے، اللہ کی عطا سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر عرش ہے تو حضور کے نور کا صدقہ ہے، فرش ہے تو حضور کے نور کا صدقہ ہے، لوح ہے حضور کے نور کا صدقہ ہے، قلم ہے حضور کے نور کا صدقہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں جب اتنی بڑی ذات کا عرش اللہ نے اپنے نبی کے نور کے ایک حصے سے بنایا ہے، قلم کو بنایا ہے، لوح کو بنایا ہے، تو پھر تیرے میرے نبی پاک کی خود اپنی کتنی بڑی شان ہوگی، خود کتنی جناب والا اپنی بڑی شان ہوگی۔ تو اس لیے پھر اگلی بات یہ ہے کہ فرمایا پھر اس نور کے 4 حصے کیے، پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے سے انسان کو عقل دی، انسان کو عقل دی۔ دوسرے سے اللہ نے سورج کو، چاند کو، ستاروں سے مزین کیا، انہیں ایک نور کا حصہ عطا کیا۔ اور جناب والا تیسرا یہ کہ فرمایا بندوں کو ہم نے آنکھوں کا نور عطا کیا۔ اور چوتھا جناب والا آدم علیہ السلام کی وہ نور جو نور تھا وہ آگے منتقل، نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ اور اس نور کی وجہ سے پتہ ہے کہ اللہ نے کتنے انبیاء پر کرم کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری نورانیت کی وجہ سے اللہ کریم کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے آپ کو ضرر نہ پہنچائی، کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں ان کی پشت میں موجود تھا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا، اپنے پیٹ میں لے لیا، فرمایا مچھلی نے کوئی نقصان نہیں دیا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یونس علیہ السلام کی پشت میں مجھ محمد کا نور موجود تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو جناب والا گلے پہ جب چھری چلائی گئی، چھری نہ چلی، فرمایا چھری کیوں نہیں چلی؟ کہ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں مجھ محمد کا نور موجود تھا۔ جب طوفان نوح آیا ساری کی ساری آبادیاں بہا کے لے گیا، میرے آقا نے فرمایا پیغمبر نوح بچ گئے، کس لیے؟ فرمایا ان کی پشت میں مجھ محمد کا نور موجود تھا۔ تو یہ حضور نبی رحمت کا نور منتقل ہوتا رہا۔ اگلی بات سمجھ فرمائیں تو فرمایا یہ حضور کا نور آگے کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ جزاک اللہ جی۔ فرماتے ہیں پھر خود حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب سے ہے؟ آپ کے لیے نبوت کب سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا الذی کان نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو اچھا سنیں، اب نبی کریم علیہ السلام کے نور حسی یعنی حضور کو بات آ گئی نا وہاں پر ہی، ہم حضور کو مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ بولو کیا مانتے ہیں؟ نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ نور کس طرح مانتے ہیں؟ نور حسی مانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جس طرح آسمان پہ چمکتا ہوا سورج ہے، نور حسی کا معنی یہ ہے جو چیز آپ کو دکھائی دے، نور مانوی جو ہے جو آپ کو دکھائی نہ دے۔ اب آسمان پہ سورج چمکتا ہوئے آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں نور حسی۔ رات کو ستارے چمکتے ہیں، چاند چمکتا ہے تو اسے کہتے ہیں نور حسی۔ یعنی حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ببرکات کے چمکتے ہوئے فیصلے کیسے؟ جیسے سرکار نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تھا حبیب یمنی کے سامنے، فرمایا چاند چر جا۔ حضور کی اس شہادت والی انگلی نے جب اشارہ کیا تھا تو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پہ سرکار کے اشارے پر چاند نے اپنا کلیجہ چیر دیا تھا۔ یہ سرکار کی طاقت بیان کر رہا ہوں، یہ نور حسی ہے۔ اب پھر سرکار نے زمین پر بیٹھے، مولا علی کی نماز ہوئی قضا، تو سرکار نے فرمایا علی قضا پڑھو گے ادا؟ عرض کی حضور آپ کے ہوتے ہوئے قضا نہیں ادا ہی پڑھیں گے۔ تو پھر حضور نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا،
تو یہ کیا ہے؟ نور حسی، یعنی سرکار کے ان معجزات کو ہم سرکار کی ذات پاک کے حوالے سے ببانگ دہل اندر باہر سے یقین اور ایمان کے ساتھ مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اگلی بات رب العالمین نے اس کے متعلق فرمایا کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان جو کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب العالمین فرماتے ہیں اس لیے اللہ کریم نے اتنا کرم کیا، نور حسی بشری تقاضے کے تحت اپنے پاک پیغمبر کو بھیجا۔ فرمایا جناب والا میرا محبوب جا، اس لیے کہ میں تجھے بھیج کر احسان کر رہا ہوں، کس پر؟ مومنوں پر احسان کر رہا ہوں کہ مومنوں خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے اندر ایک اپنا شان والا عظمت والا رسول مبعوث فرما دیا ہے۔ شان والا عظمت والا رسول میں نے مبعوث فرما دیا ہے۔ میرے اللہ، ہم نور کو مانتے ہیں، حضور کی ذات کو بشری بھی مانتے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ اگر اپنے نبی کو نور ہی تو نے قرآن میں کہنا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی بشری لباس میں دنیا کے سامنے اپنے پیغمبر کو کیوں پیش کیا؟ ذہن حاضر ہے؟ اگر تو نے نور کہہ دیا، قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین، میری طرف سے تمہارے پاس نور آیا، تو نور کو اگر تو نے بھیجا ہے تو پھر بشری لباس میں کیوں بھیجا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، نور بشری لباس میں آ سکتا ہے، نور بشری لباس میں آ سکتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں جبریل علیہ السلام، کون؟ جبریل علیہ السلام سمیت جمیع فرشتے کون سی مخلوقات ہیں؟ نورانی مخلوقات ہیں، اللہ نے اپنے نور سے انہیں پیدا فرمایا، نورانی مخلوقات ہیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام بشری لباس پہن کر رسول اللہ کی بارگاہ میں بار بار آئے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، دوسری روایت ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور بہت بڑی روایت ہے، مجھے زبانی الحمدللہ یاد ہے، وقت نہیں میں آپ کو سناؤں۔ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علیہ رجل شدید، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا شدید و بیاض الثیاب، جس کے انتہائی سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، جس کے انتہائی سیاہ کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر سفر، اس پر سفر کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ آیا فاسند رکبتہ الی رکبتہ، حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا، جیسے حضور کے گھٹنے رکھے ہوئے تھے نا، تو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس نے پھر سوال کی ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، لمبی بات ہے۔ آخر میں جب سوال کر کے جانے لگا نا، تو میرے سرکار نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ جانتے ہو کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ عالم و رسول عالم، حضور یا رب بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، جو چٹے کپڑے پہن کے سیاہ زلفیں رکھ کے سفر کر کے آئے، لیکن سفر کے اثرات ان پر مرتب نہیں تھے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جبریل جب آتے تھے تو دخیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ فرشتہ نوری ہے، لیکن جب آئے لباس بشری میں تو آ سکتا ہے، جن کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، وہ نبی اگر نور ہو کر لباس بشری میں آئے تو اس میں کون سی کوئی حرج یا کوئی ٹینشن کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال میرے اللہ اگر نور بنانا ہی تھا تو پھر معاملہ کیا بشری لباس میں کیوں بھیجا؟ اپنے محبوب کو کبھی تو عرش پہ چلاتا ہے، کبھی فرش پہ چلاتا ہے، کبھی عرش پہ بلاتا ہے، کبھی فرش پہ بلاتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ علماء نے بڑا پیارا جملہ دیا، فرمایا دراصل رب یہ کہنا چاہتا ہے میں اپنے محبوب کو عرش پہ اس لیے بلاتا ہوں، فرش پہ اس لیے چلاتا ہوں، فرش پہ اس لیے اپنے محبوب کو چلاتا ہوں تاکہ بدبخت میرے محمد کو کوئی خدا نہ کہہ بیٹھے، عرش پہ بلا کے اس لیے چلاتا ہوں تاکہ کوئی بدبخت میرے محمد کو اپنے جیسا نہ کہہ بیٹھے۔ یہ فرق واضح کر دیا، فرمایا میرے محبوب اگر عرش پہ چلے تو کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے، فرش پہ چلے تو کوئی خدا نہ کہہ بیٹھے۔ مطلب یہ ہے رب نے نورانی مخلوقات کا سردار بنا کر میرے تیرے نبی مکرم کو دنیا میں بھیج کر اعلان فرما دیا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، او لوگو تمہارے پاس آیا ایک عظمت والا، شان والا، رفعت والا، عظمت والا رسول آیا ہے۔ وہ کون سا رسول ہے؟ وہ خاتم النبیین بھی ہے اور نور منیر بھی ہے۔ تو اب اس نبی کی شان جو قرآن بیان کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی حقیقت خود مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ جب ان کا میلاد آئے تو پھر ہمارے چہروں پہ 12 یار کیوں بچ جائیں؟ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، تو حضور کی جو پیدائش کا انکار کر دے وہ بندہ مومن رہتا ہے؟ بولو نہیں رہتا۔ رب نے جس رات کو تیرے میرے پاک پیغمبر کو دنیا میں جلوہ گر کیا، جناب آمنہ فرماتی ہیں آسمان کے ستارے جھک جھک کر میرے گھر میں سلامی دینے آ رہے تھے، انبیاء براتی بن کے بن رہے تھے، لائنوں کے اندر براتی بنے ہوئے تھے۔ کیوں؟ فرمایا آج فرشتے سلامی دے رہے ہیں، انبیاء براتی بن کے آ رہے ہیں اور خود دولہا مصطفیٰ بن کے آ رہے ہیں۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس رات رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث فرمایا دنیا میں، فرمایا اس رات کو ستاروں کو میں نے دیکھا جھک جھک کر میرے گھروں کو آ کر سلامی دے رہے ہیں، اور میں گھبرا گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہونے والا کہ یہ آسمان کے ستارے جھک جھک کر میرے گھر پہ آ جائیں، میرے سر پہ آ جائیں، گھر کے اندر آ جائیں۔ لیکن وہ سمجھ گئی، کہتی ہے فخرج منی نور، وہ زمانے والوں میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا، اس نور کی روشنی میں شہر بصرہ کے محلات تک میں نے دیکھ لیے۔ او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دی رساں کون کرے جدے منہ وچو رب بولے۔ تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ تیرے میرے سرکار کی امی فرماتی ہیں او میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، دنیا میں بڑے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن پیدائش سے قبل جب تیرا میرا سونا محمد میرے بطن پاک کے اندر آیا، میں پتھروں سے گزرتی ہوں، میں شجروں سے گزرتی ہوں، جس رستے سے گزرتی ہوں وہ پتھر بھی کہتا ہے، وہ درخت بھی کہتا ہے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ۔ فرماتی ہیں میں پتھروں سے گزرتی تو پتھر کہتے ہو نبی کی ماں تمہیں سلام ہو، شجر و حجر سے گزرتی درخت کہتے ہو نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ کہتی ہیں پھر جناب والا وہ لمحہ وہ گھڑیاں آنے والی تھی، پہلا مہینہ آیا، اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو میری خواب میں بھیجا، آدم علیہ السلام خواب میں آئے، خواب میں آ کر کہا آمنہ مبارک ہو تجھے اللہ کریم نے انبیاء کے اماموں کی ماں بننے کا شرف عطا کیا ہے۔ دوسرے مہینے میں یخشع عیسیٰ، تیسرے میں جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ جناب والا ادریس علیہ السلام، پانچویں مہینے میں جناب والا ہارون علیہ السلام، چھٹے میں جناب والا موسیٰ، ساتویں جناب والا مہینے میں جناب والا ابراہیم علیہ السلام، کرتے کرتے 9 مہینے خواب میں ہر پیغمبر آ کر مجھے یہ بشارت دیتا رہا کہ آمنہ بڑی خوش نصیب ہو کہ اللہ کریم نے تمہیں جناب والا نبیوں کے اماموں کی ماں بننے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ فرماتی ہیں پھر وہ لمحے آ گئے، وہ وقت آ گیا، فخرج منی نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا، ایسا نور نکلا جس نور کی روشنی میں میں اپنے مکہ میں بیٹھ کر شہر بصرہ کے رہنے والے محلات کو میں نے گھر میں بیٹھ کر ہی تک لیا تھا۔ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا، ثم رأیت کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا محترا مطہرا کان ساجدا۔ اور دنیا والو میرے جسم سے ایک نور نکلا، وہ نور کون تھا؟ جسے اللہ کا قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں میرا رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جس نور کو اللہ قرآن میں محمد کی ذات قرار دے، فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا میرے جسم سے جناب والا ملک صاحب، توجہ چاہوں گا سارے اب آپ توجہ، فرمایا میرے حضور فرماتے ہیں، امی حضور کی فرماتی ہیں میرے جسم سے نور نکلا، پھر میں نے کیا دیکھا، ثم رأیت کان مکحولا، میرا لال اس دنیا میں آ گیا،
بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں میرا لال اس دنیا میں آ گیا، میں نے دیکھا اپنے لال کو، ثم رأیت کان مکحولا، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدغونن میرے پیارے لال کی زلفوں کو تیل لگا ہوا ہے، مختونن میرا لال ختنے کیے ہوئے ہے، مغسولن میرا لال غسل دیے ہوئے ہے، محترن میرا لال عطر سے مشکوبار چھم چھم کر رہا ہے، مغسولن غسل دیا ہوا، محترن عطر لگی ہوئی، مطہرن پاک و صاف، اتنی کوالٹی پائی جانے کے بعد کانا ساجدہ، او میں نے اپنے پاک پیغمبر یعنی بیٹے کو دیکھا، آتے ہی کانا ساجدہ، اپنے سر کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا ہے، کانا ساجدہ۔ کہتے ہیں جب یہ عالم میں نے اپنے لال کو دیکھا تو میں نے اپنے پیارے لال کو دیکھا، دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن روتے ہیں چلاتے ہیں، میرا سونا آیا پاک صاف ہے، زلفوں کو تیل لگا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، کنگھی کی ہوئی، ناف کٹی ہوئی، مختون شدہ، پاک و صاف غسل دیے ہوئے، سر سجدے میں رکھا تو ننھے ننھے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ کہتی ہیں جب حضور کے میں نے ہونٹوں کو دیکھا حرکت کر رہے تھے، توجہ، حرکت کر رہے تھے، تو میرے دل نے چاہا کہ میں کان قریب کروں، میرا لال کچھ اپنے پیارے پیارے ہونٹوں سے کچھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور کی والدہ، آپ فرماتی ہیں جب میں نے کان قریب کیا اپنے لال کی طرف تو میرے کانوں میں ہلکی سی آواز آئی، یا رب سلم حبلی امتی امتی امتی، یا میرے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جو نبی آیا تو امت کے دم پہ، اور حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو جبریل سے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کا فیصلہ نہ ہو جائے، تو حضور نے بتا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں حضور آئے تو دنیا کا رنگ ڈھنگ بدل گیا، اور پھر یہی نہیں، جس سال سوار والے دن 12 ربیع الاول کی سحری کا وقت تھا، اللہ نے تیرے میرے نبی کو مبعوث فرمایا، اس پورے سال میں اللہ نے اپنے اس پیارے حبیب کے صدقے ساری عورتوں کو اللہ نے بچے عطا فرمائے، کہ میرا لال جو آیا ہے، اور جس لال کے آنے پر زمانے والے گھر بار چلانا کر کے مسجدیں گھر بار سجا کے کہتے ہیں آقا تسی آئے تے کھل پئیا بہارا یا رسول اللہ، دلادہ چین پایا بے قرارا یا رسول اللہ۔ اس حضور کی آمد کا تذکرہ سن کر میں جملہ دے رہا ہوں، بات ختم۔ حضور کی ولادت کا آپ تاریخ پڑھیں، حدیث پڑھیں، جملہ غلط ہو تو میں حاضر ہوں، جملہ پڑھو۔ شیطان 3 مرتبہ بڑے زور سے رویا، 3 مرتبہ بڑے زور سے رویا۔ نمبر 1 جب اسے جنت سے نکالا گیا، نمبر 2 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی بڑا رویا، اور نمبر 3 جب تیرے میرے نبی کی ولادت ہوئی شیطان بڑا رویا۔ جب رونے لگا چیلے سارے کٹھے ہو گئے، علی جا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں رسول نے خود کہا میری ولادت پر شیطان رویا ہے، تو ہم اتنا کہتے ہیں شیطان کی سنت سمجھ کے رونے والوں تمہیں شیطان کا رونا مبارک ہو، جس نبی کی آمد پر فرشتے جناب والا خوشی جگمگا اٹھے، جس نبی کی آمد پر کعبہ وَتَزَلْزَلَتُ الْكَعْبَةُ وَلَمْ تَسْكُنْ ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَلَيَالِهُنَّ۔ تفسیر الانبیاء والے لکھتے ہیں حضور کی آمد کا وقت تھا، حضور کی آمد ہوئی کعبہ جمعہ، ایک دن نہیں، وَلَمْ تَسْكُنْ ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَلَيَالِهُنَّ، حضور کی آمد کی گھڑیاں تھی، کعبہ جوم رہا تھا۔ شیطان والو تمہیں رونا شیطان کا مبارک ہو، اور جومنے والوں تمہیں رونا خانے کعبے کا، پیار سے جومنا خانے کعبے کا مبارک ہو۔ تو اس لیے حضور کی آمد پر رونا شیطان کا کام ہے، اور خوش ہونا بندہ رحمان کا کام ہے۔
اس لیے اور پھر بات ختم. ہم میلاد حضور کا کیوں مناتے ہیں؟ میلاد کا مطلب یار یہ حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، حضور کی بات کا تذکرہ کرنا. تو جب رب کہہ رہا ہے، سارے پیغمبر کہتے رہے ربا تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جا. جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب تو راضی ہو جا. نبی سارے کہتے رہے تو راضی ہو جا ربا. رب کہتا ہے میرے محبوب وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اور پھر اس نبی کی عظمت کا جھنڈا ہم لہرائیں نہیں تو کیوں نہ لہرائیں؟ جناب والا تاریخ کے اندر روایات کے اندر موجود ہے، جب تیرے میرے آقا کی آمد ہوئی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا پہلا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ میرے گھر پہ لگا. یعنی بندہ اپنے گھر پہ جھنڈا لگائے تو مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اس جھنڈے کا منکر نہیں ہوں. دوسرا جھنڈا خانہ کعبہ مشرق میں، تیسرا مغرب میں لگا کر رب نے بیان کر دیا جھنڈا کون لگائے گا؟ جبریل. ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کی توجہ اور بات ختم. جبریل جھنڈا تو لگائے گا یا اللہ اسرائیل کو بھیج دیتا، میکائیل کو بھیج دیتا، اسماعیل کو بھیج دیتا، ہوا میں رہنے والے فرشتے کو؟ جبریل کو کیوں بھیجا؟ رب نے فرمایا وہ آ رہا ہے نبیوں کا سردار، آ رہا ہے رسولوں کا سردار، اور جھنڈا کوئی عام نہیں لگائے گا، فرشتوں کا سردار جبریل ہی لگائے گا. اور لگا کر بتائے گا، ثابت کرے گا کہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی خوشیاں منا ہو، حضور آ گئے ہیں. ہمارا تو یہ پیغام عام ہے ہر بندے کے لیے. 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہے، ہم یہی پیغام عام کرتے ہیں کہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی خوشیاں منا ہو، حضور آ گئے ہیں. موضوع وقت اور بھی تھا لیکن وقت ختم ہو چکا. میرا اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے. آخری اعلان یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضور کے عاشق بڑی گج بج کے ساج دج کے سونے نبی کا میلاد جلوس نکالتے ہیں اور محفلیں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سرزمین بھامڑا کا مرکزی جلوس ہوگا زیر قیادت وزیر صدارت عاشق رسول محترم المقام جناب حاجی ملک محمد نصیر صاحب کی صدارت میں یہ جلوس انشاءاللہ تعالی صبح 8 ساڑھے 8 بجے مرکزی جامع مسجد سیدنا ابو بکر صدیق میں سے برآمد ہوگا، نکلے گا اور پھر اپنے مقررہ مخصوص رستوں سے ہوتا ہوا، مخصوص سٹیجوں پہ ہوتا ہوا واپس میں آ کر اسی مسجد کے اندر اختتام پذیر ہوگا. اور یاد رکھو اس جلوس میں جتنی محبت کے ساتھ آپ چلو گے کل محشر کے میدان میں اتنی محبت رب بھی فرمائے گا، اس سے بڑھ کر رسول اللہ بھی فرمائے گا. میرا اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے.